بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثانی عشر، اس کو ثانی پڑھنا بھی جائز ہے۔ النوع الثانی عشر، اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے، ثانی بھی درست، ثانیہ بھی درست۔ النوع الثانی عشر، 12ویں قسم افعال المدح والذم، افعال مدح اور ذم ہے۔ 12ویں قسم، آپ کو پتہ ہے سماعی عوامل 13 قسموں پہ تقسیم ہوتے ہیں، اب یہ 12ویں قسم شروع ہو گیا، افعال مدح والذم، افعال المدح والذم، افعال مدح اور ذم۔ وہی اربعۃ، اور یہ 4 ہے، یاد رکھنا افعال مدح اور ذم یہ 4 ہے۔ 2 تعریف کرنے کے لیے آتے ہیں، مدح کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، اور ذم کا معنی ہوتا ہے مذمت کرنا، برائی بیان کرنا۔ تو افعال مدح و ذم 4 ہے، 2 تعریف کے لیے آتے ہیں اور 2 برائی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نعمہ ایک یہ اور ایک حبہ، نعمہ حبہ یہ 2 تعریف کرنے کے لیے، اور بئس ساء یہ 2 مذمت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جو افعال مدح ذم ہے جو 4 ہے، نعمہ، بئس، ساء، حبہ، یہ جو 4 افعال مدح و ذم ہے، نہ ان فعلوں سے مضارع آتا ہے اور نہ باقی مشتقات، ان کی صرف ماضی مستعمل ہے۔ باقی نعمہ، بئس اور ساء کا فاعل 3 طرح آ سکتا ہے، 3 طرح۔ نمبر 1 معرف باللام، جیسے نعم الرجل زید، اب یہ جو رجل یہ فاعل ہے، معرف باللام ہے، نعم الرجل زید۔ قرآن مجید میں آتے ہیں نعم المولا، اسی طرح بئس المصیر قرآن مجید میں آتا ہے، ساء الرجل زید، تو اس کا فاعل معرف باللام بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 2 معرف باللام کی طرف مضاف بھی ہوتا ہے، دوسری صورت معرف باللام کی طرف مضاف، اس قرآن مجید میں آتے ہیں نعم دار المتقین۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا تیسری صورت کہ ان کا فاعل ضمیر مبہم جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوتی ہے، اس طرح بھی آتی ہے، جیسے نعم رجلا زید، نعم رجلا زید، قرآن مجید میں آتے ہیں بئس للظالمین بدلا۔ تو 2 افعال مدح ہے اور 2 افعال ذم ہے، اور مخصوص بالمدح والذم یہ معرف باللام کے بعد جو آتا ہے، معرف باللام کے بعد اس کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں یا مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ اگر مدح کے بعد آ جائے تو مخصوص بالمدح، اور اگر ذم کے بعد آ جائے تو مخصوص بالذم۔ کبھی کبھی یہ مخصوص بالمدح اور یہ مخصوص بالذم کبھی کبھی اس کو حذف بھی کرتے ہیں، جب ما قبل کا کلام اس پر دلالت کریں تو اس کے پھر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو پھر حذف بھی کر لیتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتے ہیں نعم العبد، نعم المولا، بئس المصیر۔ تو ما قبل کا کلام بتاتا ہے کہ اس سے کون مراد ہے، مثال کے طور پر نعم العبد تو اس سے ایوب علیہ السلام مراد ہے، تو اصل میں یوں تھا کہ نعم العبد ایوب۔ اسی طرح نعم المولا، اب مولا سے اللہ کی ذات مراد ہے، تو اصل میں تھا نعم المولا ہوا، بئس المصیر ہی۔ النوع الثانی عشر، 12ویں قسم افعال المدح والذم، افعال مدح اور ذم ہے، وہی اربعۃ، اور وہ 4 ہے۔ الاول پہلا جو ہے نعمہ، نعمہ ہے، پہلا نعمہ ہے، وہو فعل مدح، اور وہ مدح کا فعل ہے، یعنی تعریف کے لیے۔ مثل مثال کے طور پر نعم الرجل زید، اچھا ہے مرد زید، اچھا مرد ہے زید۔ والثانی بئس، اور دوسرا بئس ہے، وہو فعل ذم، اور وہ فعل ذم ہے، ذم مذمت کا فعل ہے۔ مثل مثال کے طور پر بئس الرجل زید، برا مرد ہے زید۔
ترکیب کرتے ہیں النوع الثانی عشر. النوع مرفوع لفظا موصوف. الثانیہ عشرہ مرفوع محلاً صفت. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ موصوف صفت مل کر مبتدا بنے گا. محلاً اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے 11 سے لے کر 19 تک یہ دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں اور یہ مبنی ہوتے ہیں، مبنی کا اعراب محلی ہوتے ہیں. تو یہ مرفوع محلاً صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا. افعال مرفوع لفظاً مضاف. مدحی مجرور لفظاً معطوف علیہ. واو حرف عطف. ذمی مجرور لفظاً معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ. افعال مضاف کے لیے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا خبر، اور النوع الثانی یہ موصوف صفت مل کر مبتدا تھا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. وَهِيَ أَرْبَعَةٌ اور وہ 4 ہے. واو استینافیہ، اس کو آپ واو حرف عطف بھی بنا سکتے ہیں. ہیا مرفوع محلاً مبتدا. مرفوع کیوں؟ مرفوع اس لیے کہ یہ مبتدا بنتے ہیں، مبتدا مرفوع ہوتے ہیں. محلاً اس لیے کہ ہیا ضمیر مبنی ہوتے، مبنی کا اعراب محلی ہوتے. اربعۃ مرفوع لفظاً خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. الاول نعمہ پہلا نعمہ ہے. الاول مرفوع لفظاً مبتدا. نعمہ مرفوع محلاً یہ لفظ کی تعویل میں ہو کر مرفوع محلاً بتاویل لفظ مرفوع محلاً خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. وَهُوَ فِعْلُ مَدْحٍ اور وہ مدح کا فعل ہے. واو استینافیہ حرف عطف بھی اب بنا سکتے ہیں. نیا جملہ بنانا ہے تو چونکہ یہ جملہ مستانفہ ہے، نیا جملہ ہے، تو پھر واو کو آپ استینافیہ بنائیں کریں. ہوا مرفوع محلاً مبتدا. فعل مرفوع لفظاً مضاف. مدح مجرور لفظاً مضاف الیہ. مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مجرور ہوتے ہیں. لفظاً اس لیے کہ تلفظ ہو رہا ہے زیر کا. مضاف مضاف الیہ مل کر فعل مضاف ہے. مدح مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. ہوا مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. مثل نعم الرجل زید اچھا مرد ہے زید. مثل مرفوع لفظاً مضاف. میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں بھی نحو یا مثل مضاف آ جائے تو یہ مضاف ہوتے ہیں. ما بعد کا جملہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوتے ہیں. مبتدا کو محذوف نکالا جاتا ہے مثالہ. تو مثل مرفوع لفظاً مضاف. نعم فعل مدح، نعم فعل مدح. الرجل مرفوع لفظاً اس کا فاعل. یاد رکھنا یہ خبر مقدم بنتے ہیں اور یہ زید یہ مبتدا مؤخر بنتے ہیں. تو نعم فعل مدح، الرجل مرفوع لفظاً اس کا فاعل. اور یاد رکھنا یہ فعل مدح اور ضم جو ہے یہ جملہ انشائیہ میں داخل ہے، جملہ انشائیہ میں. تو آپ نے جب اس کی ترکیب کرنی ہے تو آپ نے جملہ انشائیہ بنانا ہے. تو نعم فعل مدح، الرجل مرفوع لفظاً اس کا فاعل. فعل ابن فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم. زید مرفوع لفظاً مخصوص بالمدح، یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ مخصوص بالمدح. یہ اچھا آدمی کون ہے؟ زید ہے. تو یہی مدح کے ساتھ یہی مخصوص ہے. تو زید مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر. خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مضاف الیہ. جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر بتاویل مفرد ایک لفظ کی تعویل میں ہو کر مضاف الیہ. مثل مضاف کے لیے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بنا اور مبتدا محذوف نکالے. مثالہ، مثالہ مبتدا محذوف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ سارا خبر بنا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. والثانی بئس اور دوسرا بئس ہے. واو استنافیہ. الثانی مرفوع تقدیراً مبتدا. مرفوع کیوں؟ مرفوع اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے. تقدیراً اس لیے کہ ثانی قاضی کی طرح اس میں منقوص ہے اور حالت رفع اور حالت جری میں آپ کو پتہ ہے اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. تو ثانی مرفوع تقدیراً مبتدا. بئس بتاویل لفظ مرفوع محلاً خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. وَهُوَ فِعْلُ ذَمٍ اور وہ ذم کا فعل ہے، برائی کا فعل ہے.
واو استنافیہ ہوا مرفوع محلا مبتدا فعل مرفوع لفظا مضاف ضم من مجرور لفظا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر اور ہوا مبتدا ہے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا مثل بئس الرجل زید اس کی ترکیب بالکل اوپر کی طرح ہے مثل نعم الرجل زید کی طرح تو اسی طرح اپنے ترکیب کرنا ہے مثل مرفوع لفظا مضاف بئس فعل ضم اوپر والا فعل مدد اور یہ فعل ضم ہے بئس فعل ضم الرجل مرفوع لفظا فاعل فعل ضم کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم زید مخصوص بالضم مبتدا مؤخر یہ مبتدا مؤخر یہ خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ مثل مضاف کے لیے مضاف مثل مضاف کے لیے اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہو گیا اور مبتدا محذوف نکالو مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ سارا خبر بنا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا بس آج کے لیے اتنا ہی اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ